قدرت اللہ صاحب سینئر سول جج صاحب کی عدالت میں خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف ایک مشکوک شخص نے ایک کیس کیا ہوا ہے جس میں نکاح کی پروسیڈنگ اور عدت کی میعاد کو جواز بنا کر انہوں نے عدالت سے دونوں کو سزا دینے کی استدعا کی ہے۔ یہ کیس جو ہے پہلے نصر من اللہ صاحب جو سینئر سول جج صاحب تھے ان کی عدالت میں زیر سماعت تھا، انہوں نے اس کو جو ہے خارج کر دیا تھا، جس پر وہ مشکوک شخص جو ہے وہ چلا گیا کرمنل ریویژن میں، جس کا کوئی کام نہیں ہے، کہاں سے آیا، کون ہے، کیوں اتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، اس میں ہمارے دوست ہیں رضوان ابائی صاحب جو خان صاحب کے خلاف اور کیسز میں بھی FIA کی طرف سے وکیل ہیں، تو ان شخص کو بھی رضوان ابائی صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو تانے بانے جو ہیں وہ انہی لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے خان صاحب پہ اور کیسز کیے ہیں۔ تو آج اس کیس میں سماعت تھی، اس میں جو ہے رضوان ابائی صاحب نے باز کے لیے مہلت طلب کی اور عدالت نے جو ہے وہ 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، کارروائی جو ہے 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہوئی ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ کل سے سوشل میڈیا پہ آپ پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اسپیس میں جو گفتگو آپ نے کی ہے اس حوالے سے بتائیے گا کیا وجوہات ہے کہ آپ تنقید لوگ کر رہے ہیں آپ کے اوپر؟ دیکھیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وکیل ہوں اور میں گھری بات کرتا ہوں، یہ خوشامد ہوتی نہیں ہے، نہ کی ہے نہ کروں گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو بھی کارکردگی ہے میری پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جتنے ورکرز ہیں پنجاب میں اور بالخصوص KP میں، شاید زبان کی وجہ سے لوگوں نے بڑی محبت اور بڑی عزت دی، جس سے لوگ جو ہیں وہ شاید تھوڑے سے ان کو تکلیف ہیں، جیلسی فیل کر رہے ہیں۔ کل سپیس میں جو سوال ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ جی ان سے کیا توقعات ہیں، میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے وکیل پیش ہوا ہوں بطور وکیل، اور میں نے ان کے فیصلے پڑھے ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ ہماری توقعات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ہمیں بلا تفریق جو ہے ہمیں بھی انصاف دیں گے، اور ہماری انصاف سے توقعات ہیں ان سے۔ اور میں نے ان تمام خدشات کو جو ہے برش سائڈ کیا کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کے حوالے سے یا چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کوئی ذاتی انات کو کوئی وجہ بنائیں گے، اور میں یقین نہیں رکھتا ہوں ایسے خدشات پہ۔ تو اب جو ہے ایک سوال یہ تھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ ماضی میں جو ہے یہ TTP کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں لائے گئے، جس سے اب امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس کا جواب میں نے یہ دیا کہ یہ لانے والے جو ہیں اس وقت کے DGI جنرل فیض تھے، اور یہ ان کی اس فیصلے کی وجہ سے پاکستانی قوم کو جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو لہذا یہ دونوں باتیں اور ہم بھگت رہے ہیں، ہماری بارڈر پہ ہمارے علاقوں میں امن و امان غارت ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے اس میں کیا جھوٹ بولتا یا کیا میں جنرل فیض کو ڈیفینڈ کرتا، اور نہ میں نے کسی کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں ان تمام معاملات میں جہاں پہ ناانصافی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی پارٹی یا شخص قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے یا رول آف لا کو انڈرمائن کرتا ہے تو میں بحیثیت وکیل رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے لیے ہر محاذ پہ ان وقتوں میں جب کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی، اور اس پورے پاکستان میں کسی کی لب کشائی نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی تمام رسک اور تمام تھریٹس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خان صاحب کے لیے اور PTI کے لیے اور تمام مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، آئندہ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن ہو، کوئی سوال جواب ہوگا، تو میرا جواب PTI کے ترجمان کے طور پہ نہیں ہے، میرا جواب بحیثیت وکیل میرے ذاتی ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ البتہ جب پارٹی کوئی ہدایت کرے کہ جی کسی ایشو پہ پریس کانفرنس کریں، تو وہاں پہ جو بات ہوگی وہ پارٹی کے بیاف پہ ہوتی ہے۔ میں وکیل ہوں، میں قانونی تقاضوں اور قانونی نظائر کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایشو پہ جواب دیتا ہوں۔ اس سے یہ لوگ توقع نہ کریں کہ میں کوئی لکیر کا فقیر ہوں اور میں وہی گن گاؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔
میں وہ بات کروں گا جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی. تھینک یو سو مچ. سر یہ ایک سوال لے لیں. جب بھی کوئی نیا چیف جسٹس یا آرمی چیف یا اس طرح کے دیگر عہدیدار آتے ہیں, اپنی تعیناتی ہوتی ہے ان کی, اور کچھ ایک لوگ ان کی خوشی میں شادیانے بجاتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں, لیکن 2-4 مہینے کے بعد وہ پھر ان کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ دیکھیں, پاکستانی جو ہیں ایک تو جذباتی ہیں. نمبر 1, مشرف جب آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا شادیانے بجے تھے. جب نواز شریف جاتے تھے شادیانے بجتے تھے, پیپل پارٹی آتی تھی تو شادیانے بجتے تھے. شادیانے بجا کے مٹھائیاں تقسیم کر کے ہم نے بے وقوفی میں اس ملک کی یہ حالت کر دی ہے. آج ہمارے پاس جو ہے عالمی دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہماری یہ کامیابیاں ہیں یا ہماری یہ اچیومنٹس ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں, کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں, اور خان صاحب بھی کہتے ہیں, کہ ہمیں اس ہجوم سے ہٹ کے ایک قوم بننا چاہیے. پہلی دفعہ ہے کہ لوگ جو ہیں نظریاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور خان کے ساتھ ہیں. آج نظریہ بول رہا ہے پورے پاکستان میں. لوگوں کی جو الیکٹیبلز ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. جو لوگ پیسے کے زور پہ سیاست میں آتے تھے ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. خان صاحب کی سیاسی افکار نے پاکستان کی سیاست سے وہ وڈیرہ شاہی, وہ خانزم, وہ سرداری نظام کو ختم کر دیا ہے. آج لوگ اگر ووٹ دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیں گے, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں گے تو پھر نظریاتی طور پر کسی دوسری پارٹی کو دیں گے. آج یہ اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ جو یہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی, نہیں ہوتی تھی, اور جو حالت ہوتی تھی, اب جو ہے ملک ایک قوم بننے کی طرف جا رہا ہے. اور انشاءاللہ خان صاحب جلد آئیں گے اس قوم کی قیادت کرنے کے لیے اور قوم کو صحیح قوم بنانے کے لیے. ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے ہم ایک قوم بنے, ہماری ایک اپنی شناخت پہ ہم کھڑے رہیں, اپنی ساورنٹی میں سائفر کے نام پہ مداخلت کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں. شکریہ. ہے کہ ان کا بھی ایک بیانیہ ہو کہ ان کو افینڈ کیا گیا ہے, لیکن بحیثیت پاکستانی آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس نفرت کی آگ کو اس کو بجھانا ہے. اور ہم نے وہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ ایک تصویر جو ہیں پورٹرے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اب ایک نفرت کا لاوا جو ہے. بے شک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھار کر رہے ہیں ظلم اور جبر کو, لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سرحدوں پہ موجود ہمارے فوجیوں سے.